الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام قیامت کی نشانیاں، اس میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین کرام، قیامت کی چھوٹی نشانیوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اسی طرح قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی تو یہ ہے کہ امانت مفقود ہوگی، خیانت بہت زیادہ ہوگی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ امانت لوگوں کے پاس رکھی جائے گی تو لوگ اس میں خیانت کریں گے، امانت کی پاسداری نہیں کریں گے۔ اور امانت کا مفہوم ہم اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ صرف وہیں تک محدود نہیں ہے کہ ہم اپنی دولت یا اپنی کوئی چیز کسی کے پاس رکھیں تو لوگ اس میں خیانت کرنے لگیں اور اس کا استعمال کریں، بلکہ امانت کا مفہوم کافی وسیع ہے۔ عہدہ ایک امانت ہے، اولاد ایک امانت ہے، میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ایک امانت کے طور پر ہے، اس کے راز کو فاش کرنا خیانت ہے، عہدے کا غلط استعمال کرنا خیانت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی نے کیا کہا؟ صحیح بخاری کتاب العلم کتاب نمبر 3 حدیث نمبر 59۔ نبی نے کہا کہ جو آدمی پوچھنے کے لیے آیا ہے میں اسے دیکھ نہیں رہا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا زُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب امانتیں ضائع ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس آدمی نے کہا کیف اضاعتها، اللہ کے رسول امانتوں کے ضائع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب ذمہ داریاں نااہل لوگوں کو سونپ دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ تو یاد رکھیے قیامت کی یہ نشانی ہم اور آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور دن بدن اس کا ظہور ہوتا چلا جا رہا ہے، بتدریج بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ لوگ کس طریقے سے امانت میں خیانت کرتے ہیں اور عہدے پر نااہل لوگوں کو لاتے ہیں۔ لیکن قیامت کے قریب یہ نشانی بڑے پیمانے پر ظاہر ہوگی اور ہر طرف امانتیں مفقود ہو جائے گی، خیانت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ کفار کی تقلید کی جائے گی، امت مسلمہ کافروں کی تقلید کرے گی۔ لوگ ہر چیز میں اسی کو اپنا نمونہ بنائیں گے، چاہے وہ معاشی طور پر ہو، سیاسی طور پر ہو، اقتصادی طور پر ہو، ہر چیز میں امت مسلمہ دوسروں کے طور طریقے پر چلے گی اور اسی کو اپنا لے گی اور اس کو اپنانے میں فخر محسوس کرے گی۔ قیامت کی اس نشانی کا بھی ظہور دھیرے دھیرے ہوتا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا، یہاں تک کہا، صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کتاب نمبر 96 باب نمبر 14 حدیث نمبر 7319، لا تقوم الساعہ حتی تاخذ امتی باخذ القرون قبلہا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت بالکل اسی طرح نہ ہو جائے، ان قوموں کی طرح، ان قوموں کے پیچھے پڑ جائے گی، شبرن بشبرن، جس طریقے سے بالشت بالشت کے برابر ہے، وذراعن بذراعن، اور بازو بازو کے برابر ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ان لوگوں سے مراد آپ فارس اور روم والے کو تو نہیں لے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ إِلَّا أُولَئِكَ، ارے وہ نہیں تو پھر اور کون ہے؟ یعنی لوگ فارس کے طریقے پر چلیں گے، رومیوں کے طریقے پر چلیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر وہ لوگ گوہ کے بل میں داخل ہونے کی کوشش کیے ہوں گے تو تم میں سے بھی لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو گوہ کے بل میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کتاب نمبر 96 حدیث نمبر 7320 لَتَتْبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا ذِرَاعًا حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُهْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ اس سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہے اس کی ضرور اتباع کرو گے، اس کی پیروی کرو گے، اس کے طریقے پر چلو گے، بالکل بالشت کی طرح، بالکل بازو کی طرح، یہاں تک کہ اگر ان میں کا کوئی آدمی گوہ کے بل میں داخل ہونے کی کوشش کیا ہوگا تو تم میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو گوہ کے بل میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا، ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول، کیا پچھلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں جن کی پیروی یہ امت مسلمہ کرے گی؟ فمن، تو اللہ کے رسول نے کہا تو پھر اور کون؟ تم لوگ انہی لوگوں کے طور طریقے کو اختیار کرو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2180، ابو واقد لیسی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک درخت نظر آیا جس کو مشرکین مکہ ذات انوات کے نام سے جانتے تھے۔ مشرکین اس کو ذات انوات کا نام دیتے تھے اور اپنے اسلحہ وغیرہ کو برکت کے طور پر اس درخت پر لٹکا دیتے تھے۔ ہم میں سے بھی بعض نو مسلموں نے کہا اللہ کے رسول، کاش کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا درخت ہوتا جس پر ہم لوگ اسلحہ کو، اپنے ہتھیار کو برکت کے طور پر لٹکا دیتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، ھذا کما قال قوم موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ اللہ کی ذات پاک ہے، یہ تو ویسی ہی بات ہوئی جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے معبود بنا دیجئے جیسا کہ ان لوگوں کے لیے معبود ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ لترکبن سنت من کان قبلکم، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور تم سے پہلے جتنے لوگ ہیں گزر چکے ہیں ان کے طریقے پر چلو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ اگر ان میں سے کچھ لوگ ایسے گزر چکے ہیں جنہوں نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو تم میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی حدیث نمبر 2641، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر البتہ وہ زمانہ بالکل ویسا ہی آنے والا ہے جیسا کہ جوتے جوتے کی طرح ہے، حتیٰ یہاں تک کہ حتیٰ ان کان منہم من اتی امہ علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ان میں کا کوئی آدمی اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو اس امت کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی ماں سے زنا کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ یہود و نصارہ 72 فرقے میں بڑھ گئے، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةٍ، اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، سب لوگ جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جانے والا ہوگا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ لوگ کون ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یہی لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے والے ہوں گے۔ افسوس کی بات ہے کہ دھیرے دھیرے اس امت کے اندر بھی ایسے بدنصیب لوگ پیدا ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں جو قیامت کی نشانی ہے کہ اپنی ماں سے زنا کریں گے۔ زناکاری عام ہوگی، یہاں تک کہ اپنی عزت و آبرو کی بھی لوگوں کو کچھ بھی فکر نہ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لوگ کافروں کی تقلید کریں گے اور انہی کے طریقے پر چلنے میں فخر محسوس کریں گے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے زلزلے بہت زیادہ آئیں گے، کثرت کے ساتھ آئیں گے، اور شاید کہ ہم اور آپ
یہ کہنے میں غلط نہیں ہے کہ ان نشانیوں کو ہم اور آپ اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں. زلزلے بکثرت آ رہے ہیں، ہر طرف ہم اور آپ سنتے ہیں کہ زلزلہ فلاں جگہ پر آیا اور لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ برباد ہو گئے. تو زلزلوں کی کثرت قیامت کی ایک نشانی ہے، اور اس کا ظہور بہت پہلے سے ہو چکا ہے. یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے اور دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور قیامت کے قریب تو یہ نشانی بہت زیادہ ہوگی. ہر طرف زلزلے ہوں گے، جھٹکا ہوگا. آخر کون یہ سب کام کرتا ہے؟ تو کام کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ کی اجازت کے بغیر زلزلہ نہیں آتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الاستسقاء کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 1036، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم کھینچ لیا جائے، قبض کر لیا جائے، اور زلزلوں کی کثرت ہوگی. جب زلزلوں کی کثرت ہو جائے، زلزلے زیادہ مقدار میں آنے لگے، ہر طرف زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوں، تو سمجھ جائیے قیامت قریب آ رہی ہے. یہ نشانی ہم اور آپ آئے دن دیکھ رہے ہیں. محترم ناظرین، خطابت کا سلسلہ جاری رہے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین، ایک بار پھر ہم آپ کا دلی خیر مقدم کرتے ہیں. اپنی گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگوں کی صورتیں مسخ کر دی جائے گی، شکلوں کو بگاڑ دیا جائے گا، چاہے وہ سور بنا دے گا یا پھر بندر بنا دے گا. قیامت کی اس نشانی کا ظہور قیامت کی نشانی کے طور پر فی الحال نہیں ہوا ہے. اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، زمین بالکل دھنسا دی جائے گی. پتا چلے گا کئی گاؤں اس کے اندر دھنس گئے. تو زمین کے اندر دھنسنا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے. کہیں کہیں سننے میں آتا ہے کہ زمین جو ہے دھنسا دی گئی ہے. تو گویا کہ اس نشانی کا بھی ظہور قریب قریب ہو چکا ہے. اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ پتھر کی بارش ہوگی. قیامت کی نشانی کے طور پر اس نشانی کا اب تک ظہور نہیں ہوا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر پتھر کی بارش کی تھی. جو لوگ مرد سے خواہش پوری کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے ذریعے اسے ہلاک کیا ہے، برباد کیا ہے. لیکن قیامت کی نشانی کے طور پر یہ نشانی اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے، لیکن قیامت کے قریب ظاہر ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2185، یکون فی آخر هذه الامتی خسف ومسخ وقذف. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کے اخیر میں زمین میں دھسنا ہوگا، ومسخ، اور شکلیں بگاڑ دی جائیں گی، لوگوں کی صورتیں بدل دی جائیں گی، وقذف، اور لوگوں پر پتھر کی بارش ہوگی. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، انہلک وفینا الصالحون، اللہ کے رسول ہم لوگ ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہم لوگوں میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نشانی کا ظہور کب ہوگا، یہ نشانی کب آئے گی؟ نعم اذا ظہر الخبث، ہاں جب خباثت پھیل جائے، برائیاں بہت زیادہ ہونے لگے، تب انتظار کرو، قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہوگی. اور اخیر میں اس نشانی کا ظہور ہونے والا ہے. جب برائیاں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، لوگ برائیاں کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے، تب اللہ تعالی قیامت کی نشانی کے طور پر ایسا کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ یہ کب ہونے والا ہے، ایسا کب ہوگا، لوگ زمین کے اندر کب دھسائے جائیں گے، صورتیں ان کی کب بگاڑ دی جائیں گی، پتھر کی بارش ان پر کب ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31، فی هذه الامتی خسف ومسخ وقذف، اس امت کے اندر زمین میں دھسنا ہوگا، ومسخ، اور صورتیں بگاڑ دی جائیں گی، شکلیں بدل دی جائیں گی، وقذف، اور پتھروں کی بارش ہوگی.
ایک مسلمان نے پوچھ لیا اللہ کے رسول متا ذاک، ایسا کب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ظہرت القیان والمعازف وشربت الخمور، کہ جب فاحشہ عورتیں ظاہر ہو جائیں گی، گانے بجانے کا رواج بالکل عام ہو جائے گا، وشربت الخمور، اور شراب پینے کا دور دورہ ہوگا، لوگ خوب شراب پیئیں گے، تو یاد رکھ لینا اس وقت یہ نشانی ظاہر ہوگی۔ یہاں ایک بات بتانا زیادہ اہم ہوگا کہ اللہ تعالی نے پچھلی امتوں کو، ان کی صورتوں کو، ان لوگوں کی صورتوں کو بدل چکا ہے، ان کو بندر اور سور بنا دیا ہے جن لوگوں نے اللہ تعالی کے قوانین کو توڑا تھا، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 65 اور آیت نمبر 66، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ تم لوگ جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں نے سنیچر کے دن کے بارے میں حد سے زیادہ تجاوز کیا، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم لوگ ذلیل بندر بن جاؤ۔ ہم نے یہ نشانی آنے جانے والوں کے لیے رکھی ہے، اور نیک لوگوں کے لیے تو یہ نصیحت ہے، اور آنے جانے والوں کے لیے عبرت کی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں میں ان لوگوں کی صورت بگاڑ چکا ہے، انہیں بندر اور سور بنا چکا ہے جن لوگوں نے سنیچر کے دن کے بارے میں اللہ کے قانون کو توڑ دیا تھا۔ لیکن قیامت کی نشانی کے طور پر اس نشانی کا ظہور ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ ایک اہم بات اور بھی بتانا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو سور بنایا، اللہ تعالیٰ نے جس کو بندر بنایا، تو اس کی نسل کبھی بھی نہیں چلتی۔ صحیح مسلم کتاب القدر کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 2663، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول، یہ بندر اور یہ سور یہ تو وہی نہیں ہے جن کی صورتیں بدل دی گئی تھی، پہلے یہ لوگ انسان تھے، اب یہ بندر بنا دیے گئے ہیں اور سور بنا دیے گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل لم يهلك قوما او يعذب قوما فيجعل لهم نسلا وان القردة والخنازير كانوا قبل ذلك۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا، کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا یہاں تک کہ اس کی نسل چلے، ایسا نہیں ہوتا۔ جس قوم کو بھی اللہ نے ہلاک کیا ہے، برباد کیا ہے، ان کی نسل نہیں چلتی۔ 3 دن تک وہ لوگ ویسے ہی رہتے ہیں، اس کے بعد ہلاک کر دیے جاتے ہیں، برباد کر دیے جاتے ہیں، ان کی نسل دنیا کے اندر نہیں چلتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سور، یہ بندر پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ اس لیے اگر ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ آج کا انسان کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بندر ہی سے بن کے انسان بنا ہے، نہیں ہے، پہلے ہی سے انسان ہے۔ آج کل کے بندر اور سور کیا وہ ان انسانوں میں سے نہیں ہے جن کی صورتیں بدل دی گئی تھی؟ نہیں، تو ایسی بھی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سور اور بندر پہلے ہی سے چلے آ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے قریب ایسا ہونے والا ہے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ لگ بھگ قیامت کی اس نشانی کا بھی ظہور ہو چکا ہے۔ غریب اجڑ قسم کے لوگ مالدار ہو جائیں گے، جو غریب ہیں مالدار ہو جائیں گے، اپنی دولت پر فخر کریں گے، یہاں تک کہ بکریاں چرانے والے چرواہے بڑی بڑی بلڈنگوں میں فخر کریں گے۔ تو قیامت کی اس نشانی کا بھی ظہور ہو چکا ہے۔ ہم اور آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جو غریب قسم کے لوگ تھے وہ مالدار ہوتے جا رہے ہیں، جو اجڑ قسم کے لوگ تھے آج وہ صاحب قیادت و سیادت ہیں، سردار بنے بیٹھے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں فخر کریں گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اور آپ اس کا نظارہ کر رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی جا رہی ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اس کا بھی ظہور ہو چکا ہے۔ ہاں، ضرورت کے تحت بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی جا سکتی ہے، لیکن فخر کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائے تو سمجھ جائیے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہ حدیث آپ کو یاد دلا دوں
جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الایمان، کتاب نمبر 1، حدیث نمبر 8۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں۔ جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے، پوچھا اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ پوچھا ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ پوچھا احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر پوچھا فاخبرنی عن الساعہ، آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جس طریقے سے پوچھنے والے کو نہیں معلوم اسی طریقے سے جس سے پوچھا جا رہا ہے اسے بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی۔ فاخبرنی عن اماراتھا، آپ مجھے قیامت کی نشانیاں بتلائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، لونڈیاں اپنے آقا کو جنیں گی اور تم دیکھو گے ننگے بدن، ننگے پاؤں، غریب قسم کے لوگ، اجڑ قسم کے لوگ، بکریوں کے چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، بلڈنگیں بنانے میں فخر کریں گے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو قیامت کی اس نشانی کا بھی ظہور لگ بھگ ہو چکا ہے، ہم اور آپ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے قیامت کی یہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہے، ہم اللہ پر ایمان لائیں، اپنے ایمان کے اندر پختگی پیدا کریں اور آخرت کی تیاری کریں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں دکھلا رہا ہے تاکہ ہم اور آپ نیکی جمع کر لیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی اس حصے میں وہ یہ ہے، میں نے کہا امانت مفقود ہو جائے گی، خیانت زیادہ ہوگی، قیامت کی ایک نشانی ہے۔ کفار کی تقلید کی جائے گی، یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ ایسا ہوگا کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی گوہ کے بل میں گھسنے کی کوشش کیا ہوگا تو اس میں سے بھی لوگ کوشش کریں گے۔ اگر ان میں سے کسی آدمی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو اس میں سے بھی لوگ زنا کریں گے، نعوذ باللہ اس برائی میں مبتلا ہوں گے۔ زلزلوں کی کثرت ہوگی، کہیں کہیں جھٹکے تو نظر آتے ہیں۔ پھر اسی طرح کہا شکلیں بگاڑ دی جائے گی، قیامت کی نشانی کے طور پر اس کا ظہور تو نہیں ہوا ہے لیکن قیامت کے قریب ضرور ہوگا۔ اسی طرح کہا کہ غریب قسم کے لوگ، اجڑ قسم کے لوگ، بکریاں چرانے والے لوگ صاحب قیادت و سیادت ہوں گے، بلڈنگ بنانے میں ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں گے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی جائے گی۔ تو آج کے حصے میں اتنی ہی بات تھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔